طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ دو طلاق کے بیان کے بعد اب تیسری طلاق کے بیان کرتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر دو کے بعد تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں، نہ عدت کے اندر نہ عدت کے بعد، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ کسی اور مرد اور شوہر سے شادی نہ کرے، جس کو شریعت کے اصطلاح میں حلالہ کہتے ہیں۔ جب دوسری جگہ شادی کرے پھر وہاں سے اس کو طلاق ہو جائے، پھر عدت کے بعد پہلا شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، جب تیسری طلاق ہو جائے، لہذا تیسری طلاق کے بعد تین طلاقیں اگر دے دیتا ہے، اب تین طلاقیں اکٹھی دینے کے بارے میں اس زمانے میں بہت سے مدعی سنت اور مدعی عامل بالحدیث یہ کہتے ہیں کہ تین طلاقیں ایک ہوتی، بڑا مشہور ایک اختلافی معاملہ بنا ہوا ہے۔ ویسے یہ رافضیوں کو اور شیعوں کا مذہب ہے۔ شیعوں کے ہاں تین طلاق ایک ہوتی ہے، ان کی تمام کتابوں میں لکھا ہے، اور شیعوں کے بعض فرقوں کے ہاں تو تین طلاقیں اکٹھی دی جائے ہوتی نہیں ہیں، اور یہ بعض اہل ظواہر نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ واقعی نہیں ہوتی۔ حنبلیوں میں امام احمد ابن حنبل ابن قیم جو شاگرد ہے، ان دونوں کا بھی یہی قول ہے، آج اسی کو بنیاد بنائی جاتی ہے۔ جبکہ امام بن حنبل سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے جو تین طلاق کو ایک قرار دیا ہے اس کی دلیل، تو کہتے بس میرے دادا فتویٰ دیتے تھے، یہی دلیل ہے۔ لیکن پوری امت کے اس پر اجماع ہے، چاروں ائمہ کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، کہ تین طلاقیں کسی حال میں بھی دی جائیں، اکٹھی دی جائیں، الگ الگ دی جائیں، واقع ہو جاتی، طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شروع سے ان کا یہی موقف ہے۔ پھر اس پر صحابہ کرام کا اجماع بھی ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یعنی وہ اجماعی مسائل جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کی موجودگی میں جن پر اتفاق ہوا ہے، وہ تین طلاق کا مسئلہ بھی ہے۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہ کے زمانے میں ایسے بہت سے مسائل کہ جو منتشر تھے ان پر اتفاق ہوا ہے، کیونکہ پیغمبر سلام کی وہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، میں نے دودھ پیا ہے اور بچا ہوا دودھ میں نے عمر کو دے دیا، تو اس پر تمام محدثین نے اور آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا تعبیر ہے، اس خواب کی کا علم مراد ہے،
ہمارے استاد حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم کا خاص ضمیمہ جو ہے حضرت عمر کو دیا گیا تھا. چنانچہ ان کے زمانے میں ایسے بہت سے مسائل جو مختلف فی تھے، جس میں تراویح کا مسئلہ بھی ہے، اس کو حل فرمایا. میراث کا مسئلہ ہے، جدہ کی میراث کا مسئلہ ہے، اس کو حل فرمایا. اس طرح 3 طلاق کا مسئلہ ہے. اب یہاں پر جو طریقہ بتایا، اس لیے یہاں جو طریقہ بتایا کہ پہلے 2 طلاقیں اور پھر 1 طلاق. الطلاق مرتان جو ہے، الطلاق مرتان میں ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے یہاں علماء نے کہ طلاق مرتان 2 طلاقیں. اگر کوئی اکٹھی 2 طلاقیں دے دے تو سب کے یہاں نافذ ہو جاتی ہیں، تو اکٹھے 3 نافذ کیوں نہیں ہوتی؟ اگر 2 طلاقیں دے دے، کسی سے مسئلہ پوچھو ان سے جا کر جو 3 کو 1 قرار دیتے ان کے، اگر 2 اکٹھی دے دے، طلاق مرتان اکٹھی 2 دے دی، اب بتائیے ان کا کیا حکم ہے؟ 2 ہو گئی یا 1 ہوگی؟ 2 ہو جائے گی. کیا معلوم کہ یہ سارا کھیل جو کھیلا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ بغیر کسی کی حل جو رجوع ہو جائے اور جو ہے وہ نفس کی خواہش پر عمل ہو جائے کہ بغیر اس کے کچھ کرنا نہ پڑے. مرد کی غیرت کو جو شریعت نے چوٹ لگائی کہ اور جگہ اس کی بیوی شادی کرے، یہ مرد کی غیرت کو چوٹ لگائی کہ تجھے اختیارات دیے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم اس کو ایسے استعمال کرو. مرد کو تکلیف عورت سے زیادہ ہوتی ہے، مرد کو تکلیف ہو رہی ہے. اب اس سے بچنے کا یہ طریقہ نکال دیا. بلکہ اور بھی یعنی شاذ قول کو لے کر بعض نے تو یہ بھی فتویٰ دے دیا کہ جی تم نے توبہ کر لی ہے تو طلاق ہوئی نہیں. الطائب من ذنب کم اللہ ذنب لا، ایک مصری مفتی نے یہ فتویٰ بھی دے دیا. اب ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے. اکٹھی 3 طلاقیں نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے. اویمر اجلانی رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، طلاق البتہ اس میں صاف 3 طلاقیں اکٹھی رسول اللہ کے سامنے دے دی انہوں نے. اجاز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دی ان طلاقوں کو، اور آپ نے کچھ نہیں فرمایا. ناراضی میں تم نے ایسا کیوں کیا؟ 3 طلاقیں اوامر اجلانی کی مشہور بخاری مسلم کے اندر بھی وہ ملتا ہے، لیکن تفصیل ابو داؤد شریف میں اس کی تفصیل بھی ہے. 3 طلاقیں واقع کر دی اوامر اجلانی کی. رفاع قرظی کی روایت، جو رفاع قرظی کی بیوی کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ سے ہے، انہیں بھی 3 طلاقیں دے دی تھی اور پھر دوسری جگہ شادی کر لی اور پھر کہا کہ میں پہلے شوہر سے رجوع کرنا چاہتی ہوں. وہاں پر بھی 3 اکٹھی طلاق دینے کا بیان آتا ہے. پھر حضرت حسن بن علی کی وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی عائشہ خصالیہ، اس سے بڑی محبت تھی. جب حضرت علی کرم اللہ وجہ شہید ہوئے تو بس وہ عورتیں تو پھر ایسی ناقص العقل ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو خلافت مبارک ہو. جب وہ گھر آئے تدفین کر کے اپنے والد کی تو آپ کو خلافت مبارک ہو. ناراض ہو گئے کہ تم میرے والد کی شہادت پر خوش ہوئی ہو. اس کو ادھر ذہن ہی نہیں گیا اس طرف، جب یہ خلیفہ بن گئے میرا سٹیٹس بھی اونچا ہو گیا کہ آپ کو خلافت مبارک ہو، تو آپ ناراض ہو گئے. کانتی طالق ثلاثہ، تجھے 3 طلاقیں. سید زادے نے 3 طلاقیں دے دی فوراً، اور بعد میں بہت زیادہ افسوس ہوا اس کو بھی اور ان کو بھی، کیونکہ بہت تعلق اور بہت محبت تھی. تو اس نے فرمایا کہ اگر میرے جد امجد نے نہ فرمایا ہوتا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے، ترتیب سے دے یا مبہمن یا ابہام کے ساتھ، جس طرح بھی دے، وہ رجوع نہیں کر سکتا جب تک کہ کسی اور جگہ پر وہ شادی نہ کرے، تو میں تو اس سے رجوع کر لیتا. یہ حسن رضی اللہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے جس کو امام بیقی اور امام طبرانی انہوں نے نقل کیا ہے. پھر صحابہ اکرام کا اجماع، پھر ائمہ کا اجماع، پوری امت کے اجماع شرقاً غرباً اس بات پر کہ 3 طلاقیں 3 ہیں.
اور پھر سب سے بڑی جو بات بعد میں ان باتوں کے بعد جو بڑی بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے باب من اجازت طلاق الثلاث، کہ جو 3 طلاقوں کے وقوع کو قائل ہے، یہ باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس لیے کبھی بھی جو اس کا مدعی ہے اس بات کا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، وہ کبھی بخاری کو حوالے میں نہیں لائے گا، کبھی بھی نام بخاری کا بھی نہیں لے گا۔ آپ ان کو کہو کہ بخاری شریف سے دکھاؤ تو کبھی نام نہیں لے گا بخاری کا، وہ آپ کو مسلم شریف میں لے کے جائے گا جو ابھی میں روایت نقل کرنے والا ہوں، کیونکہ امام بخاری خود 3 طلاق کا قائل ہے، اجازت طلاق کا ثلاث، اور وہاں امام بخاری کے الفاظ شراح نے نقل کیے ہیں کہ امام بخاری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو وسعت دی تھی کہ پہلے 2 طلاقیں دے لو، پھر تم فکر کرو سوچو، بعد میں جا کر ان طلقات ہی طلاق دینا، لیکن اگر کوئی من ضیق علی نفس ہی لازمہ ہو، لیکن جو اپنے آپ پر تنگی کر لیتا اور ایک دم تینوں دے دیتا اور تفکر کی گنجائش نہیں چھوڑتا، لازمہ ہو کہتے اس پر لازم ہو جاتی ہے چیز۔ امام بخاری کا کبھی نام نہیں لیں گے، حالانکہ بخاری ہی ہر جگہ پیش کرتے ہیں، مجھے اور آپ سے ہر بات میں بخاری مانگتے ہیں، حالانکہ امام بخاری نے خود باب باندھا ہے، باب من اجازت طلاق الثلاث۔ مسلم شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، وہ روایت پیش کی جاتی ہے طاؤس کے جو ہے سند سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیغمبر سلام کے دور میں اور ابوبکر صدیق کے دور میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر کے پہلے 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، یہ روایت ہے، یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ اس روایت کے بارے میں سب نے لکھا ہے کہ یہ شاذ ہے، یہ روایت شاذ ہے۔ شاذ اس لیے ہے کہ خود عبداللہ ابن عباس جو راوی الحدیث ہے ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہے۔ ان کے جو فتاوی ہے ان فتوے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی 3 طلاق اکٹھی دے دے تو نافذ ہو جاتی ہے۔ معلوم کہ یہ روایت شاذ ہے۔ شاذ روایت وہ ہوتی ہے جس میں راوی خود اس کی مخالفت کرتا ہے یا معروف جو ہے اجماع وغیرہ کے خلاف آ جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ روایت منسوخ ہے، اگر منسوخ نہ ہوتی تو صحابہ کرام اس کے خلاف اجماع کیسے کرتے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے اجماع کی شرائط میں سے یہ ہے کہ کوئی نص صریح نہ گزری اس بات پر، اگر نص صریح گزری ہے تو پھر قوم کیسے اجماع ہوگا؟ اجماع ہو ہی نہیں سکتا۔ اجماع ہوتا وہاں پر ہے کہ جہاں کوئی نص صریح اس مسئلے پہ پہلے نہیں گزری ہے یا کسی چیز پر اتفاق نہیں ہوا ہے، یا تو پھر اس پر ہوتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ صحابہ اکرام بھی خود عبداللہ بن عباس بھی اس روایت کو منسوخ سمجھتے تھے، ورنہ عبداللہ بن عباس اپنی روایت کے خلاف فتویٰ کیسے دیتے؟ جس طرح رفع دین کے مسئلے میں خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع دین کے خلاف عمل کرتے تھے، رفع دین کی روایت کرنے والی بھی وہی ہے، معلوم کو روایت منسوخ ہے۔ یہاں بھی یہ روایت جو ہے یہ منسوخ ہے، اس لیے کسی نے اس روایت کو بطور استدلال کہیں پیش نہیں کیا، اور جب اجماع ہوا ہے صحابہ کرام کا تو وہاں ضروری روایت پیش کی جاتی۔ عبداللہ عباس بھی تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ عباس تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بالکل ساتھ بغل میں بیٹھتے تھے، آپ ان کو اتنی اہمیت دیتے تو وہ نقل کر دیتے ہی۔ باقی یہ رہا کہ یہ روایت منسوخ ہے، یہ پہلے کی روایت ہے اور اس پر عمل چھوڑ دیا گیا تھا، اس لیے کہ یہ اس زمانے میں لوگ آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ ہم نے یہ 3 طلاق دے دی، تو رسول اللہ پوچھتے کہ ہاں تیری نیت کیا تھی؟ ان کا میری نیت ایک کی تھی، تاکیدن میں نے 3 کہی، تاکیدن میں نے 3 کہی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وہی تھے، آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، جھوٹ بولتا تو آپ کو وہی آ جاتی تھی اور فرمایا ہاں ٹھیک ہے یہ 1 طلاق ہے۔ لیکن جہاں 3 کی نیت سے دی گئی، جہاں میمنہ جلانی نے دی ہے یا رفاع قرظی کی اس نے دی ہے، جہاں 3 ہی کی نیت سے دی رسول اللہ نے نافذ کر دی ان کو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ 100 طلاقیں دے کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہم تو 1 مراد لیے ہے، اب ہمارے پاس تو کوئی آلہ نہیں ہے نا جس سے ہم دیکھیں بھی تو 1 مراد تھا یا 3 مراد تھی۔ اس سے بھی اس بات کا بطلان ظاہر ہوتا ہے کہ آج جو فتویٰ دیا جاتا ہے کہ 3 کو 1 قرار دیا جاتا ہے تو اس میں سے پوچھا جاتا ہے میں نے کہ 3 ہی دی تھی، اس کی نیت ہی 3 کی ہوتی، پھر اس کو 1 بنا رہے۔ اس لیے اس پر صحابہ نے اجماع کر لیا، اور باقی رہا کہ حضرت ابو صدیق کے دور میں نہیں ہوتا، حضرت صدیق کے جو دور تھا وہ بالکل ہنگامی دور تھا جس میں ایمرجنسی کا نفاذ سمجھے آپ کہ پورے ارتداد کا فتنہ اور
منکرین ختم نبوت کا فتنہ، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، اور 2 سال کی صرف مدت ہے، اس میں آپ مسئلے مسائل پر توجہ دیں گے، یا آپ جب حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی یہی حال تھا، لیکن جب پورا ایک دفعہ سکون ہو گیا اور آپ نے سر توڑ دیا، عالم کا جو سر تھا وہ کس طرح تھا، جب اس کے سر کو آپ نے توڑ دیا پورے عالم میں سکون ہو گیا، اب مسائل اور قانون سازی شروع ہوئی۔ یہ تو ایک بات سمجھ میں آنے والی بات ہے، اتنی طویل اور عریض حکومتوں میں اور اتنی بڑی حکومت کے جو ہے نا کیسر و کسرا کو اور نگل گئی، حبشہ اور مصر اور مقوقس کی حکومتوں کو جو ہے وہ نگل گئی، اسلام اس طرح پھیلا اور کفر کرتا چلا گیا، تو اس کے اندر یہ 2-4 سال کی مدت میں اگر کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا جو اس پر بات کی ہوئی یا وہ اسی طرح رہا جیسے چل رہا تھا، تو یہ کون سی ایسے چھمبے کی بات ہے کہ جس میں یہ اٹھتے اگلے دن ہی اس پر بات کام شروع کر دینا تھا، کوئی طلاق کے مسئلات پر بات کام شروع کر دیتے۔ پھر بھی حضرت عمر کی یہ وہ ہے کہ اتنے ہنگامی دور میں بھی پھر بھی آپ نے جب پورے عالم میں جہاد چل رہا تھا آپ نے مسئلے مسائل کو کیسے حل کیا ہے، عجیب یہ ان کی اتنی اونچی فکر ہے کہ انسان کا حوصلہ اور فکر کے باقی حیران ہوتا ہے آدمی۔ تو لہذا اور پھر جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب 2 طلاقیں اکٹھی ہو سکتی ہیں تو 3 طلاقیں بھی اکٹھی ہو سکتی ہیں، ان میں کیا ہے؟ تو لہذا ان تمام جو ہے ان روایات اور اس سے سامنے رکھ کر یہ بات سامنے آتی ہے کہ 3 طلاقیں ہر صورت میں نافذ ہو جاتی ہیں۔ یہ اور بات اگر الگ الگ دیتا تو گناہ گار نہ ہوتا، اس میں کہ گناہ گار ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر وہ طلاق دے دے تو پھر ان دونوں پر یہ طلاق رجعی کے طریقے بتلا رہے ہیں جس میں رجوع ہو سکتا ہے، وہ یعنی ان دونوں پر کہ رجوع کر لیں اگر وہ سمجھتے ہیں أن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ کہ اللہ کے حدود کو قائم کر سکتے ہیں، یعنی رجوع کی شرائط بیان کی، رجوع کیوں کرے، یہ بہت اہم بات ہے، یہ جو آگے نصیحتیں کر رہے ہیں یہ طلاق رجعی کا ہے جس میں رجوع کرنا ہے، رجوع نکاح کے ساتھ یا بغیر نکاح کے، کہ رجوع میں اخلاص ہونا چاہیے، خلوص نیت ہو کہ ہم ٹھیک رہیں گے، ان کو تکلیف دینا نہ ہو، اس لیے کہ عادت تھی کہ جو ہی وہ طلاق جب عدت ختم ہونے لگی تو رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر وہ بیچاری 3 مہینے لٹکی رہتی، اب آزاد ہونے لگتی، پھر رجوع کر کے گھر لے آتے، پھر مار پیٹ کے نکال دیتے۔ تو شریعت نے پابندی لگا دی اپنے نیت کو خالص کرو، کیونکہ نکاح کے تمام مسائل میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کہا ہے، ایک تو اپنی نیت کہا ہے کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے دونوں کی، اور دوسرا یہ کہا ہے کہ یہ جو نکاح ہے جو تمہیں بیوی ملی ہے تمہیں پسند ہو یا نہ پسند ہو لیکن ہماری پسند ہے، اس لیے 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آسان تحب شیئا کہ تم پسند کرو اور تمہیں وہ بری لگتی ہو، وہ تمہارے لیے بری ہو، یا تمہیں بری لگتی ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو، یہ 2 جگہ کہا ہے قرآن نے، ایک اس شادی کے مسئلے میں کہا ہے اور ایک جہاد کے مسئلے میں کہا ہے، معلوم یہ بھی جہاد ہے، اس لیے یہاں پر یہ کہا ہے، یہ 2 جگہ پہ کہیں نہیں، یہ 2 جگہ کہا ہے کہ اس میں تمہیں ناپسند ہو لیکن ہماری پسند ہے، ٹھیک ہے خوش رہو اس کے ساتھ، تمہیں کیا پتا کہ اس کے اندر کیا ہم نے خیر ہے، اس میں سے کیا نکلنا ہے، اس زمین میں سے کیا اگنا ہے، کیا اولاد آنی ہے، تمہیں کیا پتا، تم اس کو کچھ بھی کہو لیکن اس میں سے جو کام کی اولاد تمہیں ملنے والی ہے، تمہیں پھل ملنے والا ہے، تو تمہیں تو پھل سے غرض ہونے چاہیے کہ ہمیں پھل اچھا مل جائے گا، وہ حافظ عالم قاری اللہ والا اس میں سے پیدا ہو گیا، تو بتائیے وہ زمین کتنی قیمتی ہے، تو پھر اس کے اخلاق اور سختی پر کیوں جاتے ہو تم، رنگ و روغن پر کیوں جاتے ہو تم، یہ بہت اہم بات ہے، یاد رکھو۔ اس لیے فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان پر کوئی حرج نہیں، ان يتراجع، وہ رجوع کر لے، جو طلاق رجعی میں، ان ظنّا ان يقيم حدود اللہ، اگر وہ گمان رکھتے، ظنّا کا اس لیے کہ یقینی علم تو اللہ کو ہے لیکن گمان تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم صحیح رہیں گے، تلک حدود اللہ یبین لقوم یعلمون، اللہ کے حدود ہے جو اللہ اس قوم کے لیے واضح کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ، جب تم اپنے عورتوں طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ پہنچ جائے اپنی عدت مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اب اگر رجوع کرنا چاہتے ہو تو اچھی طریقے سے روک لو، معروف طریقے سے روک لو، اور سرّوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا ان کو اچھی طریقے سے جدا کر دو، یہ طلاق رجعی میں۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، نہ روکو ان کو ضِرَارًا
نقصان پہنچانے کے لیے تعدد تک تم زیادتی کرو، ابھی تاکہ وہ بیچاری پھنسی رہے، لتعتدوا ضرارا لتعتدوا، نقصان پہنچانے کے لیے، اور اس کی نقصان پہنچانا کس وجہ لتعتدوا، تم ظلم کرنا چاہتے ہو۔ ومن یفعل ذلک فقد ظلم، اللہ فرماتے ہیں جس نے ایسا کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی اب ہماری سزا نافذ ہوگی اور ہماری طرف سے دنیا میں پکڑ آئے گی، اور پھر دنیا کی زندگی تلخ اس کی ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کی زندگی اللہ تلخ کر دیتے، پوری زندگی دوڑتے بھاگتے رہتے، شادیاں نہیں ہوتی، اگر قبر میں چلے جاتے خواہش لے کر، کیونکہ جو نعمت تھی اس کی قدر نہیں کی۔ اور شیطان بھی بڑا عجیب ہے کہ وہ جب بیوی ہوتی ہے تو بہت سی بیویاں دکھاتی، بہت سی عورتیں بھی، یہ بھی شادی کر لے گی، وہ بھی کر لے گی، وہ بھی کر لے گی، وہ بھی کر لے گی، اور تو اس کو چھوڑ دیتا ہے نہیں کے چکر میں، سب بھگا دیتا ہے سب کو، اب کوئی بھی نہیں ملتی، اب گناہ میں مبتلا ہے، اب تقریر میں مبتلا ہے۔ یہ عجیب ہے، پہلے تو کوئی مل نہیں رہی تھی، اب جب مل گئی تو اب اور دکھاتا ہے، ہاں میں یہاں بھی کر سکتا ہوں، میں تو وہ بھی کر سکتا ہوں، آفریں دیتا ہے۔ یہ ایسا شیطان بڑا ٹیچر قسم کا ٹیچر ہے۔ اور پھر بعد میں جب اگر خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہو جائے تو کوئی بھی نہیں ملتی پھر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ مذاق کہ جی میں تو مذاق میں طلاق دی تھی، میں نے مذاق میں طلاق دی تھی۔ یہاں پر ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا، ایک خان صاحب تھے تو انہوں نے وہ طلاق دے دی بیوی کو، تو ان کا کیس یہاں پر آیا کہ میں تو بندوق کو، میرے ہاتھ بندوق آئی، میں بندوق کو دیتی ہوں، بندوق کو۔ تو بڑے خان صاحب بھی آئے ہوئے تھے، وہ تو عالم تھے دیوبند سے پڑے ہوئے، انہیں کہے بندوق کو تھوڑی طلاق بندی، تو بندوق کو طلاق بندہ دیتا ہے، بیوی کو تو نے دی ہے طلاق، میں تو بندوق کو دیتی۔ مذاق نہ بناؤ، کہتے تھے ہم نے تو مذاق کیا ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے 3 چیزوں میں جن میں لوگ مذاق بناتے تھے، یعنی آزاد کر دیا غلام کو، وجہ آزاد ہو خوش رد، نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا۔ نکاح کر لیا، نہیں میں تو مذاق، میں حقیقت میں تھوڑی کیا۔ رجوع کر لیا، نہیں میں نے کوئی رجوع نہیں کیا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو پیغمبر فرمایا کہ سلاسن جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں وہ ہے جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ فرمایا کہ اس میں طلاق ہو ورجعت اور ولطاق، یہ فرمایا لا آیات اللہ ہزوا، مذاق نہ بناؤ۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تبلیغی جماعت کے، تو اس کو ایک لڑکی تنگ کرتی تھی، پھر مولوی صاحب بہت پریشان کہ میں گزرتا ہوں تو تنگ کرتی ہے، مولوی صاحب آوازیں کستے، ان کا تم اس کو مجھ سے نکاح کر لے۔ انہوں نے سمجھا مذاق کر لو، تو اسٹوڈنٹ جمع ہو گئے، مقصد تو اس کو تنگ کرنا تھا بیچارے کو، پگڑی چھگڑی باندھ کے جاتا تھا یونیورسٹی مال میں، ان کا چلو انہیں نکاح کر لو، ان کا کر لو، ان کا میں نے قبول کر کے میں نے قبول کی، بعد میں فتویٰ لے آیا کہ تو آپ میری بیوی ہو، پھر تو ساری ہنسی مذاق ختم، یونیورسٹی چھوٹ گئی، گھر، اب اس کے پیچھے بھاگے پھرتے طلاق دے دو بھائی، طلاق دے دو، منتیں کرتے پھرتے۔ اس لیے فرمایا کہ یہاں مذاق نہیں چلے گا، ختم۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں، علم، قرآن، حدیث، اللہ اکبر، ایسے واضح احکام تمہیں دے دی ہیں، نعمتوں کو یاد کرو۔ وَمَنْ عَلَيْكُمْ کتاب الحکمہ، جو اللہ نے تم پر کتاب حکمت نازل کی ہے، یعظکم بھی، اللہ اس سے تمہیں نصیحت کرتے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اب کیا ہوتا کہ جب طلاق تو ہو گئی، مثلا طلاق بائن ہو گئی، یا رجیب رجوع نہیں کیا اور وقت گزر گیا، اب نکاح پر مسئلہ آ گیا کہ نکاح کرنا ہے، یا دوسرے شوہر سے حلالے کے ذریعے آ گئی۔ اب لوگ جو ہے اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیتے تھے کہ پہلے شوہروں سے نکاح کرنا غیرت کا مسئلہ، کہ نہیں یہ پہلے اس نے نہیں تو اب دوبارہ رجوع نہیں کرنے دیں گے اس کو، اور اب چونکہ رجوع خود کر نہیں سکتا کیونکہ نکاح کا مسئلہ ایجاب و قبول چاہیے۔ اور اس میں ماقل بن یسار کی روایت، یہ جو اگلے آیات آ رہی ہے شان نزول بنی، کہ ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ اپنی بہن کا نکاح ایک آدمی سے کرایا،
جب نکاح کرا دیا تو وہ ان کی برادری کا نہیں تھا، طلاق ہو گئی. طلاق ہونے کے بعد وہ آدمی اچھا آدمی تھا، وہ پچھتایا. بعد میں عدت گزر گئی. جب عدت گزر گئی تو رجوع کے لیے انہوں نے کہا کہ بھی دوبارہ نکاح میں کرنا چاہتا ہوں، تو بہت ناراض ہوئے. تو قسم کھا لی، خدا کی قسم کبھی بھی میں کام نہیں ہونے دوں گا. اس پر قرآن کی آیات ہوتی نہیں کہ ایسی قسمیں نہ کھاؤ. جب ان کی بہن کا رجحان بھی تھا اور اس سے اگر غلطی ہو گئی اور تو تم ان کو مت روکو. ان کے شوہروں سے، یعنی جو سابقہ شوہر تھے ان سے مت روکو ان کو. لہذا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، مت روکو ان کو، يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے. یعنی یہ ولیوں کو کہا جا رہا ہے، اولیاء کو کہا جا رہا ہے. عورت کے جو اولیاء ہے، عورت کے جو ولیوں کو کہا جا رہا ہے ان کو مت روکو نکاح کرنے سے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں راضی ہوں معروف طریقے پر، یعنی اب صحیح زندگی گزارنے کا اور اس پر اپنے راضی ہیں. ذالک یوعظ بہ، اللہ اس سے تمہیں نصیحت کرتے ہیں. کس کو نصیحت کرتے ہیں؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں اللہ رسول پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے. جب یہ بات آج ناظرین نے توبہ کی، میں اللہ کے رسول میں توبہ کرتا ہوں، میں اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میں ضرور خود کراؤں گا. پھر خود کرایا اور میں جا کر اپنی بہن کا نکاح. ذالکم ازکی لکم اطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ، ازکا یہ تمہارے لیے زیادہ صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے. بڑی عجیب بات قرآن نے کی ہے، اس لیے کہ جو قلبی رجحانات ہوتے ہیں، خصوصاً جہاں پر پہلے عورت رہ کر آئی ہے اور آپ دوبارہ چاہتے ہیں کہ اپنے رجوع کریں، تو اس کا کیا ہوگا کہ ان کا قلب متاثر رہے گا. چاہے اور جگہ شادی بھی کر لیں گے، وہ پہلے شوہر کو یاد کرے گی یا وہ بندہ اپنی بیوی کو یاد کرے گا تو قلب مقدر رہے گا. اور ہے اب غیر محرم ہے، لیکن چونکہ ایک عرصہ تعلق رہا ہے تو اب ان کو وہ یاد آئے گا. اب اس کا تصور اگر کر رہے ہیں تو تب نہ ازکا ہے نہ اطہر ہے. تو قرآن نے کہا کہ دل کی حالت، یعنی کہا کہ دل کی پاکیزگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس لیے پیغمبر دوسری جگہ فرمایا کہ لم تر المتحابین مثل نکاح، کہ اگر دو اول تو ایسے اسباب نہ ہو کہ غیر محرموں کی محبت ہو، لیکن اگر محبت ہو جائے تو فوراً نکاح کرا دو، کیونکہ اس میں پاکیزگی ہے، ورنہ یاد کرتے پھریں گے. چنانچہ جہاں ایسا ہوا کہ جبر کر کے نہیں یہاں نہیں کرنا، حالانکہ رشتہ بھی ٹھیک تھا، چلو کیا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر لیا، نکاح کر لیا تو چھپ کر اب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا کر جدائی کرا دی، لیکن ان کے قلوب متاثر رہے. وہ عورت دوسرے شوہر کے پاس بھی رہی لیکن وہ اسی اپنے یار کو یاد کرتے رہے اور وہ بھی اس کو یاد کرتا رہا. قرآن نے کہا ذالک ازکی لکم اطہر، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کا ذریعہ. ورنہ کیا ہوگا، وہ کہیں ملیں گے ہمیشہ گناہ کے دوائی، گناہ کے خیالات، عجیب معاملات ہیں. قرآن مجید نے بڑی، اللہ نے کتنی باریکی رکھی ہے کہ دل تمہارا خراب نہیں، ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے. اگر اپنی بیوی ہوگی تو مسئلہ ہی کو ختم ہو جائے گا، تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. بیوی کا اگر تصور آدمی کرے تو جائز ہے بالکل. بیوی کے مرنے کے بعد بھی تصور جائز. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا بیوی مر جائے تو تب بھی فرمایا اگر اس کو تصور کرتا ہے میری بیوی ہے، بیٹھے ہیں رپے مار رہے ہیں کچھ بھی، تو جائز ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ذالکم ازکی لکم اطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے تم نہیں جانتے. تم نہیں جانتے اس کے مستقبل میں کیا مفاسد ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے کیا مفاسد ہیں، کیسے کیسے فساد ہوں گے. چنانچہ معاشرے میں اب تو یہ باتیں، پہلے تو زمانے میں لوگ چھپاتے تھے، حیا ہوتی تھی، اب تو کھل کر اپنے مسائل کو شیئر کرتے تو ساری باتیں سامنے آتی. اللہ تعالیٰ نے ایسے قلب کی پاکیزگی کا جو انتظام فرمایا ہے، ایسا انتظام کسی کے پاس بھی نہیں ہے جیسے شریعت مطہرہ اور اسلام میں یہ فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا.